الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ سورہ بینہ پارہ نمبر 30 کی ایک مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بجا لاتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ایمان، دوسرا نیک کام۔ ان الذین آمنوا، جن کا ایمان پختہ ہوگا، یعنی جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، اور دوسرا عمل صالح ہے۔ دو کام اگر یہ ہوں گے تو وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ خیر البریہ ہیں یہ لوگ۔ قرآن نے اس سے کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پسند کیا ہے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ دو کام، عقیدہ و عمل۔ ہم اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں بنا سکتے، ہم اپنی مرضی کا عمل بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب پر حکم نازل فرمایا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام نازل کیے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی کا عقیدہ بنائے، مرضی کا عمل کرے، اس طرح کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی آپ نے وہی سنائی ہے، یعنی قرآن کی آیت سنائی ہے، آپ نے حکم دیا ہے جن کا ایمان پختہ ہوگا، عمل درست ہوگا، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ یا رسول اللہ ذرا ان کا تعارف بھی کروا دو، یہ لوگ کون ہیں خیر البریہ، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اتنا تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعصوب الدین کل ایمان، مولا متقیان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سامنے آئے۔ اللہ کے نبی مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے فرمایا، علی ان کے ماننے والے خیر البریہ ہیں، پسندیدہ مخلوق یہی ہے علی، اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، یہ کون ہیں؟ خیر البریہ ہیں، جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ لہٰذا آج کے درس کا پہلا حصہ، آج 8 جنوری ہے اور سن 2023، اس درس کا پہلا حصہ توحید اور معجزے کے درمیان میں کیا فرق ہے، یہ اہم سا مسئلہ ہے۔ اسی ضمن میں کچھ آیات الہی اور اس کا مطلب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ معجزہ اور توحید کے درمیان گڑبڑ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اللہ کی صفات، افعال، عبادت میں انبیاء شریک ہیں یا اوصیاء شریک ہیں یا ائمہ ہدیٰ شریک ہیں،
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پہ پہلے میں ایک درس دے چکا ہوں کہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ تو اسی ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توحید کے بارے میں آپ ایک درس سن چکے ہیں، لیکن معجزہ اور اس کے پھر آیات توحید کے متعلق وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معجزہ، جب دشمنان اسلام دین کا مذاق اڑائیں، دین کا انکار کریں اور کہیں اگر آپ نبی ہیں یا دین برحق ہے، اسلام برحق ہے، قرآن برحق ہے، تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم مان جائیں گے۔ تو معجزہ نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کی دلیل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں خدا ہے، دین برحق ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، خدا کی توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دے، تو رسول اللہ نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور چاند نے بھی گواہی دی۔ رسول اللہ نے سنگریزوں کی طرف اشارہ کیا، سنگریزوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ضرورت کے ماتحت، یہ نہیں ہے کہ منکرین اسلام ہوں، اگر کوئی خواہش مسلمان بھی کرتا ہے کہ یہ کام ایسا کر دو، نبی یا امام وہ معجزانہ طور پہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا متقیان امیر المؤمنین یعصب الدین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو پالا، دیکھ بھال کی، اور جنہیں اللہ کے رسول اماں جان کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ گھر میں ایک درخت ہے کھجور کا، خشک ہے، نہ سایہ ہے نہ پھل ہے، تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ بحکم خدا سرسبز ہو گیا، تازہ کھجوریں بھی لگ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ، معجزہ اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے تقریباً 4000 کے قریب معجزات ہمارے نبی کے نقل کیے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کڑوے کنویں میں اپنی لعاب مبارک ڈالتے تھے، وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ اللہ کے رسول اپنا پاکیزہ ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اور بھی اللہ کے نبی جب سفر کرتے تھے، درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی جب سفر کرتے تھے، بادل کا ٹکڑا اوپر سے سایہ کرتا تھا۔ اور بھی بہت سے معجزات ہمارے نبی کے ہیں۔ اسی طرح جو امام ہیں ان کے بھی معجزات ہیں، مولا امام علی علیہ السلام، مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، بہت سے معجزات۔ اسی طرح بہت سے انبیاء کے بھی معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا پتھر پہ تو 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور بہت سے معجزات کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ہاں، میں اگر تفصیل میں جاؤں تو یہ موضوع طولانی ہو جائے گا، اس لیے معجزہ کا معنی کیا ہے، یعنی معجزے کا مطلب کیا ہے، یعنی جو کام عادت کے خلاف ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عام آدمی جسے نہیں کر سکتا، اگر خارق عادت یعنی الٹ ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ ہم چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، تو یہ کام معجزہ یعنی اگر نبی یا امام وہ بات ایک کہہ دیں کہ ایسا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔
جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک واقعہ ہے کہ ضعیفہ کے پاس گئے، اسم اعظم کی تلاوت کی اور وہ ضعیفہ زندہ ہو گئی، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ لیکن اس میں ایک چیز اہم ہے، حکم نبی حکم امام سے ہوتا ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے؟ کسی وقت نبی نے کہا کہ میرے حکم سے ایسا ہو جا، کوئی اس طرح کی ایک روایت اور آیت نہیں ملتی، بلکہ بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہی فرق ہے شرک اور معجزے کے درمیان۔ اگر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ کام انجام پاتا ہے تو یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں اللہ کو چھوڑ دو، یہ کام میں کرتا ہوں، نہ کسی نبی نے ایسا کیا ہے نہ کسی امام نے ایسا کیا ہے، اسے اگر کوئی اس عقیدے کا مالک ہے عام لوگوں میں سے تو یہ عقیدہ تفویض بھی کہتے ہیں، غلو بھی کہتے ہیں، شرک بھی کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے اللہ کے حکم سے۔ ہاں، آیا یہ کام انجام کون دیتا ہے؟ قرآن میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام اللہ انجام دیتا ہے، یعنی معجزے کی نسبت کہاں ہے؟ اس کام کو انجام دینے والا کون ہے؟ حقیقی انجام دینے والا، ایک مجازی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے۔ اس کام کو حقیقی انجام دینے والا اللہ ہوتا ہے، نبی کہتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ، نہ کہ نبی نہ کہ امام۔ اسے مجازن کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، ایسا ہو گیا، لیکن یہ کام، یہ امور کون انجام دیتا ہے؟ تاکہ نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، امام کی امامت ثابت ہو جائے، دین برحق بلند ہو کر رہے، تاکہ دین کا مذاق، دین کی تکذیب کوئی نہ کرے، اس لیے یہ حکم وارد ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ معجزے کی میں نے آپ کو تعریف کر دی کہ معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا فعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ ہاں، معجزہ اور جادو کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جادو کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جادو گر کی بڑی مذمت کی گئی ہے، جادو کرنے کو فعل حرام قرار دیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ کام حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جادو بھی آیا کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ آیا نبی یا امام پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نبی یا امام پہ جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آیا جادو کی طاقت زیادہ ہے یا معجزے کی طاقت زیادہ ہے؟ قرآن میں متعدد جگہ پہ ہے کہ حضرت جادو ایک نظر کو اس پہ اثر ہوتا ہے یا اس کی صحیح حالت کیفیت نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، وہ چیز وہی کی وہی ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی اور چیز نظر آتی ہے۔ لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک میں چھوٹے سا دلچسپ واقعہ ہے، قرآن میں 2-3 جگہ آیا ہے، آپ بھی تقریباً سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جو لوگ تماشائی تھے، جو لوگ وہاں اکٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سانپ۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ جادوگروں نے جو ہے نا حضرت موسیٰ کے سامنے یہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی وہ سانپ نظر آ رہے تھے، تو قرآن میں حکم آیا حضرت موسیٰ کو کہ موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو۔ حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ عصا تھا، وہ بھی بطور معجزانہ صورت کی، معجزے کی صورت میں مختلف چیزوں کا کام دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن گیا اور دوڑا، ایک ایک وہ رسی جو سانپ کی صورت میں سب کو کھا گیا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ قرآن میں ہے حضرت موسیٰ ڈر گئے، خوف پیدا ہو گیا کہ آپ یہ کیا ہوگا۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت آواز قدرت، اے موسیٰ نہ ڈر،
جب اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ ڈر، اس کا مطلب یہ حضرت موسیٰ ڈرے ضرور ہیں۔ اور بھی متعدد جگہ پہ آیا ہے قرآن میں کہ اللہ کے جو نبی یا رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کیوں ڈرے؟ اس میں دو اہم سے باتیں ہیں، وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کیوں ڈرے؟ جب آیت بہت سی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، سانپ سے کیوں ڈرے، اجدہا سے کیوں ڈرے، اپنے عصا ہاتھ میں عصا تھا سانپ بن گیا اس سے کیوں ڈر گئے؟ جبکہ دوسری آیات کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک آیات یا دو آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ڈر گئے۔ یہ کس چیز سے ڈرے؟ قرآن میں ٹکراؤ تو نہیں ہوتا، دو آیات آپس میں ٹکرائے جائیں ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہاں کس چیز سے ڈرے حضرت موسیٰ؟ اس میں مفسرین نے دو قسم کے یہاں مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ڈرے حضرت موسیٰ کا عصا جو تھا حقیقتاً وہ اژدہا بن گیا، حقیقی طور پہ سچ مچ بن گیا، حقیقتاً بن گیا، وہ کھا گیا دوسروں کو۔ حضرت موسیٰ اس بات سے ڈرے کہ جو لوگ وہاں، یہی دین کا معاملہ تھا، آیا دین اسلام سچ ہے، حق ہے، توحید بر حق ہے، یہ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ہے، جو منکر خدا تھے، یہی معاملہ تھا، محل نزاع یہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ کے اندر خوف پیدا ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسیاں سانپ ہیں چھوٹی چھوٹی، انہوں نے سانپ سمجھا ہے، جادوگروں نے انہیں جادو کے ذریعے سانپ، ان کی نظر پہ اثر ہوا تو سانپ نظر آئے، تو میں نے بھی عصا پھینکا، یہ بھی بڑا سانپ نظر آ گیا۔ وہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں تو وہ رسیاں بھی سانپ نظر آ رہی ہیں اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی، یہ بھی سانپ نظر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس بات کا خوف ہوا کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ قوم گمراہ ہو جائے، کہیں کہ وہ بھی جادوگر ہے، حضرت موسیٰ بھی جادوگر ہے، الٹا ہدایت کے بدلے یہ گمراہی نہ لے لیں، تو اس لیے یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی، اس بات سے حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ دوسرا مفسرین نے تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کی ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر حقیقتاً ڈرے ہوں جس طرح حضرت موسیٰ، ایک تو گمراہی کے خوف تھا، دوسرا اگر حقیقتاً ڈر گئے ہوں سانپ سے، اپنے عصا سے، تو اگر ڈرے ہوں تو اس سانپ جو لکڑی تھی، عصا تھا، اس لکڑی کو اژدہا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے نا، یعنی اس کام کو انجام کس نے دیا؟ تو حضرت موسیٰ اس اللہ کے کام سے ڈرے، یعنی اللہ سے ڈرے، تو پھر ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو ہاں جادو کا اثر، پھر ایک تیسری بات اس میں یہ ہے، وہ عصا اژدہا سانپوں کو کھا گیا۔ سانپ تو کس چیز کے ذریعے بنے تھے؟ رسیاں، جادو کے ذریعے، حضرت موسیٰ کا عصا معجزے کے ذریعے۔ اب حضرت موسیٰ کا عصا جو تھا نا وہ طاقتور، اتنا مضبوط تھا کہ جادوگروں کی رسیوں کو، چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ تو طاقت کس کی زیادہ تھی؟ معجزے کی یا جادو کی؟ معجزے کی طاقت زیادہ تھی، اس لیے نبی ہو یا امام ہو، اس پہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ جادو سے زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے، معجزہ غالب رہتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا، اس بحث کا نتیجہ یہی ہے کہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، رسول کی رسالت کی دلیل ہوتا ہے، اور امام کی امامت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور اب میں یہی فرق بتانا چاہتا ہوں کہ موت کون دیتا ہے حقیقتاً؟ رزق کون دیتا ہے؟ زندہ کون کرتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بانجھ کون بناتا ہے؟ جڑوے کون دیتا ہے؟ اور انگوریاں کون اگاتا ہے؟ سبزہ کون اگاتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ دن اور رات کو تبدیل کون کرتا ہے؟ اور ہوا کون چلاتا ہے؟ اور اسی طرح دن اور رات کو تبدیل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ گٹھلی کو شگافتہ کر کے بوہڑ کا درخت کون پیدا کرتا ہے اور پودا کون اگاتا ہے؟ یہ سارے کام کس کے لیے ہیں؟
اللہ کے لیے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں چند آیات کا ترجمہ اور ضروری ہے تاکہ ہم شرک سے محفوظ ہو جائیں۔ پھر آخر میں تھوڑا سا بتاؤں گا توسل اور توحید کے درمیان کیا فرق ہے، وسیلہ کسے کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید مرکز ہے اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اس مرکز تک پہنچنے کے لیے کیا ہوتی ہیں، وسیلہ ہوتی ہیں۔ ہم وسیلے کے بھی قائل ہیں، شفاعت کے بھی قائل ہیں، وسیلے کے بھی قائل ہیں، معجزے کے بھی قائل ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق لازمی ہے تاکہ اسی چیز کا اختلاف امت مسلمہ میں بہت کثیر ہے، تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھے، اور ان چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ سورہ نبا کسے کہتے ہیں؟ سورہ نبا پارہ نمبر 30 کا پہلا سورہ ہے، اور اس کی چند آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اَمَّن يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اور یہ لوگ کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ رسول اللہ کے دور میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، کس کے بارے میں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، ایک عظیم خبر تھی، اس کے بارے میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپس میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے ایک خبر دی، اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ کیونکہ جب رسول اللہ کوئی آیات یا کوئی حکم سناتے تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ تبصرہ کرتے تھے، وہاں کسی جمع اکٹھے ہوتے تھے، یہ کہتے یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کی تمام اعتراضات اور جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ عن النبأ العظیم، یہ لوگ سوال کریں نبأ عظیم کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، یہ ایسی خبر ہے جس کے بارے میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ اختلاف۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اور ارشاد باری ہرگز نہیں، سیعلمون، اللہ عن قریب، سیعلمون بالکل قریب، یہ لوگ جان لیں گے، پتہ چل جائے گا، مریں گے پتہ چلے گا، اٹھیں گے پتہ چلے گا، انہیں علم ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے انہیں پتہ چل جائے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی حکم پہلے ہے کہ یہ ہرگز نہیں، انہیں پتہ چل جائے گا یقیناً، ثم پھر ثم کا معنی کیا ہے؟ پھر انہیں یقین ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ نبأ عظیم کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اکثر تفاسیر میں یہ ملتا ہے اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، یہ بھی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ چلو اس دونوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں، قیامت کا دن اور ولایت بھی، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت بھی۔ قیامت کے دن جس کا امام سچا ہوگا وہ لوگ نجات پا جائیں گے، سچے امام کی اتباع کرنے والے۔ اب اس میں قیامت بھی آ گئی، ولایت بھی، دونوں چیزیں آ گئی۔ اچھا، آگے توحید بیان کی جا رہی ہے، مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ یہ اللہ حکم دے رہا ہے، یعنی زمین گہوارہ ہے، ہم یہاں پہ چلتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، زمین سے خلق کیے گئے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، زمین کے اندر چلے جائیں گے، زمین سے کھاتے ہیں، یہ سارا سسٹم کیا ہے ہمارا؟ زمین پہ چل رہا ہے، یہ سڑکیں، یہ سارا سسٹم، یہ زمین کو پانی لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پھر اس سے بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے پودے اگتے ہیں، یہ سارا سسٹم کیا ہے؟ اللہ نے کس لیے بنایا؟ پھر ایک دانہ کس کا ہوتا ہے؟ مالٹے کا ہوتا ہے، اس سے کھٹا میٹھا مالٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس میں لیچی کا ایک بیج ڈالتے ہیں، لیچی اگتی ہے، اس میں گندم کا دانہ ڈالتے ہیں، گندم اگتی ہے، اور جو کچھ چیز ہم ڈالتے ہیں وہ مختلف ذائقے والی چیزیں۔ اب یہاں بھی جگہ ہے، جو بھی آپ پھل لگائیں گے مختلف ذائقے والے، زمین میں تو فرق نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کس نے؟ اللہ نے عطا کی ہیں۔
کیا اللہ سوال کر رہا ہے، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ یعنی گہوارہ کس نے بنایا ہے زمین کو ہمارے لیے؟ اللہ نے۔ والجبال اوتادا، اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی؟ یعنی زمین کا یہ تحرک، یہ متحرک ہونا، یہ حرکت کرنا، اللہ نے اس کے میخ لگا دیے ہیں تاکہ زمین الٹ پلٹ نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس سے کہ حرکت کو کوئی بند کرنے کے لیے، تاکہ سارا سسٹم الٹ پلٹ نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی زلزلہ بھی آتا ہے، یہ اللہ کی کیا ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے۔ آیت واجب، نماز آیت واجب ہو جاتی ہے، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن، سخت آندھی اور زلزلہ۔ انسان جب زمین ہلتی ہے تو ہم بھی دوڑ کر، سردی ہو گرمی ہو، جلدی سے گھروں سے نکل کر بھاگتے ہیں محفوظ جگہ تک تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو کیا بنا دیا ہے؟ میخوں کو پیتا۔ اب پہاڑوں کو بطور میخ بنانے والا کون ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں خلق کیا، جوڑا جوڑا پیدا کیا، مرد عورت خلق کیا۔ اور بیٹا یعنی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مرد عورت خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف چلی گئی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نوم، تمہاری نیند کو، جو ہم سوتے ہیں سارا دن تھک جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کوئی سفر میں جاتا ہے تھک جاتے ہیں، تو جب تھک جاتے ہیں تو نیند کو اللہ نے تمہارے لیے کیا قرار دیا ہے؟ سکون دہ قرار دیا۔ باعث سکون کسے بنا دیا؟ جب صبح اٹھیں گے پھر نئے تازے، جو تھکاوٹ دور ہو گئی، یہ کس وجہ سے؟ سکون۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، تمہاری نوم کو یعنی نیند کو اللہ نے تمہارے لیے سکون قرار دیا۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ تاکہ انسان نہ تھکے، اللہ نے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور فرمایا ہم نے لیل کو، لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو قرار دیا لباسا، پردہ قرار دیا۔ رات کو کیا قرار دیا؟ پردہ قرار دیا۔ رات کو سکون دہ پردہ قرار دیا۔ یہ لائٹیں، یہ روشنی ختم۔ اب ہم کمرے میں سوئے ہوں نا، 2-4 بلب جل رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں، جب سونے کا ٹائم ہے ہم بچوں کہتے ہیں انہیں بجھا دو، وہ لائٹیں پڑتی ہیں تو سکون نہیں رہتا۔ رات کو سکون دہ قرار دیا ہے۔ آپ کو لازم نہیں ہے کہ رات دن سارا دن آپ روزی کے لیے نکلے رہیں اور سوئیں بھی نہ، سکون بھی نہ کریں۔ اللہ نے نہیں، اللہ نے حکم دے دیا تمہاری روزی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ سکون کریں۔ اللہ نے رات کو روزی کمانے کا وقت نہیں بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے رات کو۔ تو روزی کا یہ رات کو سکون دے کس نے قرار دیا؟ جب اللہ نے قرار دیا تو ہمیں بھی ایسا سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی اس قانون کی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کے اصول دیے ہیں۔ اچھا تو پھر روزی کس وقت کمائیں گے؟ ہاں آگے والی آیت سنیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، آگے والی آیت۔ ہم نے نہار کو، نہار کسے کہتے ہیں؟ دن کو قرار دیا معاشا، روزی کمانے کا وقت۔ روزی کمانے کا وقت کون سا ہے؟ دن کا، اور دن کو ہم نے روزی کمانی ہے۔ اچھا یہ روزی کمانے کا وقت دن کو کس نے قرار دیا؟ ہاں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تو فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 شدادہ کسے کہتے ہیں؟ مضبوط
آسمان بنائے. کتنا آسمان ہے ہمارے اوپر؟ نظر آ رہے ہیں ہمیں تو ایک نظر آئے، اوپر کتنا ہے؟ 7. اچھا یہ 7 آسمان اللہ نے کیوں بنائے؟ کیا سسٹم ہے اوپر؟ وہ جانے، اللہ جانے. ہمارے تو اتنا تفصیل ہے. بنائے اللہ نے ہے، ہمیں جو حکم دیا ہے ہم پہ لازم نہیں ہے. ہاں وہ سائنسدانوں نے کچھ چیزیں معلومات کی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے، میں نے اوپر کتنا بنا دیے؟ 7 آسمان بنا دیے. تو ان 7 آسمانوں کی کوئی ستون ہے اوپر؟ یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے اوپر، اس کو یہ رنگ کس نے کیا جی؟ کوئی ستون ہے اس کو رنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ سورج جو چلتا ہے اس کی کوئی گراری خراب ہو جائے ایسا ہے؟ نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. نہ اسے چونا کرنے کی ضرورت ہے، نہ رنگ کی، نہ ستونوں کی. اللہ نے بلند کر دیا جی. اچھا پھر وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا. وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا سِرَاجًا وَهَّاجًا، چراغ کون سا؟ وَهَّاجًا، وَهَّاجًا روشن. یہ بلب کس پہ چل رہا ہے؟ بجلی بند ہو جائے چلے گا؟ اچھا یہ جنریٹر چل رہا ہے؟ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یو پی ایس کی آواز ہے. یو پی ایس چل رہا ہے، اس کی آواز بھی تو یو پی ایس چل رہا ہے یا جنریٹر سے. اس کے پیچھے اگر جنریٹر اس کے اوپر تیل میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے چلو جنریٹر یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. یہ سورج کا کبھی تیل ختم ہوا ہے؟ اس کا کوئی چیز نہ. اس کی روشنی کیا کرتی ہے؟ جب سورج کی روشنی نہ ہو، دھند ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ہم محسوس کرتے ہیں. یہ سسٹم سورج کے اندر حرارت یعنی گرمائش جو پھلوں پہ پڑتی ہے وہ میٹھے ہو جاتے ہیں، اور گندوں پہ پڑتی ہے پک جاتی ہے. ہمارے باہر کے معاملات، یہ پرندے، درخت، ساری چیزوں کے لیے جب روشنی پڑتی ہے تو اللہ کی نعمت ہے. تو وہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہمارے بہت سے کام ہیں جو سورج پہ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ سولر سسٹم بھی آ گیا ہے آج کل، اور پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا. اچھا تو اللہ نے کیا کیا ہے تمہارے اوپر؟ کیا کیا؟ ایک بڑا بلب لگایا ہے جو کبھی خراب بھی نہیں ہوتا، نہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے تیل کی ضرورت ہوتی ہے. اسے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بنایا تمہارے لیے کیا؟ ایک ایسا روشن چراغ یعنی سورج. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، مَاءً ثَجَّاجًا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح پڑھنا ہے. ماں کو لمبا کرنا ہے، بڑی مد ہے. ثَجَّاجًا. اور ہم نے من المعصرات، معصرات کسے کہتے ہیں؟ معصرات کسے کہتے ہیں؟ یعنی بادلوں سے. کیا کیا؟ بادلوں سے کیا کیا؟ موسلادھار بارش برسا دی. ماءً پانی، سجاجہ موسلادھار بارش برسا دی. کس سے؟ بادلوں سے. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو بارش کس نے برسائی؟ کس سے برسائی؟ بادلوں کو کس نے بھیجا؟ یہ توحید بیان کر رہا ہوں. اچھا اس میں متن ہے، اس میں تفسیر میں بھی نہیں ہے، کسی مسلک والا اعتراض بھی نہیں کر سکتا. اچھا یہ کیوں بارش برسی پتہ ہے؟ ہاں کیوں برسائی؟ ہاں آگے کہہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں بِهِ اسی بارش کے ذریعے. کیا؟ حب کسے کہتے ہیں؟ یعنی دانے اور سبزیاں، غلہ اور سبزیاں اگائیں. ہم نے مٹر کہاں سے لیے؟ ٹماٹر کہاں سے لیے؟ یہ ساری سبزیاں کہاں سے آئیں؟
زمین سے کس نے اگائیں؟ دانے کہاں سے لیے؟ گھر پڑے ہوئے ہیں جو ہیں اللہ نے دیے. تو یہ دانے اور سبزیاں ہم نے اگائیں کس چیز کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے جو بادلوں سے اللہ نے بھیجا، بنجر زمین کو زندہ کیا. زمین اگر بارش نہ ہو تو زمین بھی مردہ ہو جائے، بنجر ہو جائے، کھیتی ختم ہو جائے. اچھا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، جنتن مانے ایک جنت، جنات جمع ہے، ٹھیک ہے. وامن اور جنات کسے کہتے ہیں؟ زیادہ جنتیں. یہاں سے مراد الفافا. الفافا معنی کیا ہے؟ الفافا گھنے گھنے، جنات باغات، گھنے گھنے باغات اگا دیے، سر سبز باغات. یہ امرودوں کے باغات، یہ لیچی کے باغات اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگائے. اس کے مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک ہم ہیں یا اللہ؟ اللہ، ہمارے یہ نہیں ہے. اچھا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یوم کسے کہتے ہیں؟ فاصل کسے کہتے ہیں؟ جی فیصلہ، یعنی فیصلے کا دن. کان میقاتا، وہ مقرر ہو چکا ہے. فیصلے کا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ اللہ کی سپریم کورٹ یہ نہیں ہے جہاں جھوٹ پلال چلتا ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کی عدالت کا دن مقرر ہے جہاں نیک لوگوں کو ان کے اجر دیا جائے گا، برے لوگوں کو سزا ہوگی، میزان ہوگا، حساب کتاب ہوگا. ظالم کو جہنم میں اور مظلوم کو جنت میں. اللہ ذرا بھر نیکی کریں گے دیکھیں گے، برائی کریں گے دیکھیں گے. یہ ہماری ویڈیو قیامت کے دن چلا دی جائے گی، ہمارے اعضاء و جوارح کے اندر سے آواز نکل رہی ہوگی یہ کیا کیا کام دنیا میں کیے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ان میں سے کوئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سورج چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، بادل برس رہے ہیں اللہ کے حکم سے، زمین انگوریاں دے رہی ہے اللہ کے حکم سے. اور کیا ہے، اسی طرح سورج کو روشنی اللہ نے دی، 7 آسمان اللہ نے بنائے، رات کو سکون اللہ نے بنایا، اور نیند کو سکون اللہ نے دیا. یہی ہے نا، یہی چیزیں تھیں. کیا چیزیں؟ یہی چیزیں ہیں. کیا زمین کو گہوارہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنائی، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، نیند کو سکون دے قرار دیا، رات کو پردہ قرار دیا، دن کو روزی کمانے کا وقت قرار دیا. تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط بنا دیے، اور 7 مضبوط آسمان بنا دیے. اور کیا کیا اللہ نے؟ سورج کو روشن کیا، روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے بارش برسائی، اور اس کے ذریعے دانے، سبزیاں، گھنے گھنے باغات اگائے. یہ کس نے کیے؟ اللہ نے یہ کیے. یہ کہاں سے میں نے بیان کیا ہے؟ پہلے میں نے یاد ہے جی کون سا سورہ ہے؟ اگر کوئی سوال کرے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے، آپ مسلمان ہیں، عقیدہ توحید بیان کریں، آپ انہیں کہیں گے سورہ نبا پارہ نمبر 30 کا پہلا صفحہ پڑھ لیں، وہاں پہ مفصل حکم ہے، اور بھی چند آیات کا، تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. یہ پارہ نمبر ہے 20 کا پہلا رکوع ہے. پارہ نمبر یہ کس کے بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں. اور امن خلق، سورہ نمل ہے. امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو خلق کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے. امن، اللہ آمنا سوال ہے. امن، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو خلق کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے کیا برسائی؟ نازل کی بارش. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ،
اور ہم نے اس کے پانی کے ذریعے حدائق کسے کہتے ہیں؟ باغات، گھنے گھنے سبز باغات، سبزہ اگایا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے ایک درخت اگا کر دکھاؤ؟ جی الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے یہ کام کر کے دکھائے؟ یعنی یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آسمان زمین کو خلق کیا، کیا تمہارے اندر طاقت ہے ایک درخت اگا کر دکھاؤ، ایک پتا اگا کر دکھاؤ؟ جی ایک درخت اگا، یہاں شجرہ، ایک درخت اگا کر دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے یہ کام کر کے دکھائے؟ بل ہم قوم یعدلون، اور بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہے۔ کون؟ مشرکین، یہ منحرف کون ہے؟ منحرف ہو چکے ہیں، انحراف کر چکے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، وہی آیات لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ بھلا کون ہے جس نے زمین کو کیا کیا؟ زمین کو قرار بنایا۔ ہل چلانے والے جو چلاتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اگر نرم زمین ہو ٹریکٹر چلے گا؟ شاید آپ نے بیلوں سے بھی ہل چلائے ہوں، تو زمین نرم ہو، جو بیل چلانے والا ہوتا تھا یا وہ بیل چلیں گے؟ اللہ نے اسے خشک کیا، ہم انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ حال چلے، اور کہ قرار یہ ٹھہرنے کی جگہ قرار دی۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے بیچ میں نہریں، اور جس کے کیا دے دیا؟ جس کے بیچ میں نہریں اللہ نے بنا دی، اور جس کے بیچ میں پہاڑ اور اللہ نے نہریں بنا دی۔ پیچھے والا جملہ ہے وَخِلَالَهَا أَنْهَارًا، وَخِلَالَهَا أَنْهَارًا، جس کے بیچ میں اللہ نے کیا بنا دی؟ نہریں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور وہاں اس کے درمیان کیا بنا دیے؟ پہاڑ بنا دیے، نہریں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سارا سسٹم اللہ نے بنا دیا۔ ایک بڑا قیمتی جملہ یہاں قابل توجہ ہے، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑ بنائے، نہریں بنائی، پھر پہاڑ بنائے، پھر کیا کیا؟ اس کے بیچ میں کیا کیا؟ دو سمندر بنائے بغیر کسی آڑ کے چل رہے ہیں، اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ دو سمندر ہیں، مل گئے پانی، ٹھیک ہے، درمیان میں دیوار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک نیلا پانی ہے، ایک کوئی اور کلر کا پانی ہے، وہ کھارا ہے، ایک میٹھا ہے، یہ چل رہے ہیں، دونوں دریا آپس میں ملے، درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے، جا رہے ہیں۔ کھارا پانی جس کا کلر بھی مختلف ہے، میٹھے پانی کا اور ہے، یہ جا رہے ہیں، وہ اپنے راستے جا رہا ہے، یہ اپنا راستہ جا رہا ہے۔ ہاں یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کون ہے جو ان پانی کو آپس میں درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، دیوار بھی نہیں ہے، کون ہے جو ایک پانی کو ایک دوسرے کو نہیں مل؟ اس پانی کی رہنمائی کس نے کی؟ کہ تم نے اپنی اپنی سمت پہ جانا ہے، اپنا اپنا راستہ جانا ہے، کسی کے ہاں نہیں جانا۔ تو کسی کے یہ اللہ نے حکم دیا، یہ کیا ہے کہ پانی کو نہیں ملنے دیتا۔ یہ الہ مع اللہ، یہ کام میں کیا ان کاموں میں کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ لا، کوئی نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی، اکثریت نہیں جانتی، شعور والا بعد میں آئے گا، یہ لا یعلمون نہیں جانتی، اکثریت علم نہیں رکھتی، آگے شعور والا بھی آئے گا۔ یہ پہلے کہا بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم منحرف ہے۔ قرآن کی فصاحت دیکھو، اس آیت میں کہا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت، لیکن تیسری آیت میں کوئی اور جملہ آئے گا، قرآن کا خاصہ ہے، فصاحت قرآن دیکھیں۔ اچھا آگے فرما امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے؟ مضطر کسے کہتے ہیں؟ پریشان حال ہو
رات کو تکلیف ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سب کو پریشان کیا، بیمار تھا، صبح ٹھیک ہو گیا تو اکڑ گیا۔ جی جب ہم پریشانی ہوتی ہے تو پکارتے ہیں، جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اکڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے یا دعا مانگتا ہے تو وہ اس مضطر کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کے گناہ کو کشف کر دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ کیا کیا؟ خلیفہ بنایا، جانشین بنایا زمین کو آباد کرنے کے لیے، اس نظام کو۔ الہ مع اللہ، یہ دیکھو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بالکل تھوڑے ہیں، اکثریت جہنم میں جائے گی، تھوڑے لوگ نصیحت قبول کرنے والے۔ اچھا، یہاں ایک پہلے میں کہا بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم منحرف، دوسری آیت میں کہا بل اکثرہم لا یعلمون، یہ اکثریت نہیں جانتی، تیسری میں آیت میں کہا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں تمہاری ہدایت کرتا ہے۔ رات کو ہم چلے گئے، اندھیری رات تھی، 2 کا ٹائم ہو گیا، دریا کے کنارے کہیں سے ہم آ رہے تھے، بیڑی پاس کی، وہاں سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، گم ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہم کہاں چل رہے ہیں، بارش تیز ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، عجیب سا موت کا نظارہ نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے وہاں کچھ خطرات بھی تھے جنگلی جانوروں کے، ڈرتے پھرتے 2-3 1 بجے ہم گھر آ پڑے، جی گھر پہنچ گئے۔ تو یہ کس نے ہدایت کی؟ ہم مایوس ہو ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کہیں سفر میں جا رہے تھے، ویران علاقہ تھا، پہاڑوں کا راستہ بھول گئے، گھومتے رہے پہاڑیوں کے قریب قریب، پھر کسی نے ہمیں بتایا نہیں یار یہ راستہ ادھر چلے جاؤ، ہم راستہ چلے گئے، آخر میں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ کس نے رہنمائی کی؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ بڑا لطیف جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے بچوں کے لیے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، بھلا کون ہے؟ ریاح، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کیسی ہوا؟ گرم یا ٹھنڈی؟ بشرم بین یدے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بارش برسانے سے پہلے۔ جون جولائی کا مہینہ تھا، پسینے نکلے ہوئے تھے، ہم ادھر بیٹھے چھت پہ یا کسی جگہ پہ بیٹھے، گندم پڑی ہوئی تھی، بہت سی چیزیں اوپر پھیلی ہوئی تھیں، تو بادل ایک آیا، تو ہمیں پہلے بادل نہیں پہنچا تو پہلے ٹھنڈی ہوا چل گئی، یا بادل آ گیا تو ہمیں بھی یقین تھا ابھی نہیں آئے گی، اب ٹھنڈی ہوا یکجا بڑا تیزی سے چل گئی ٹھنڈی ہوا، ہم جلدی جلدی گندم سمیٹیں گے، چیزیں اٹھائیں گے، کوئی چیز خراب نہ ہو جائے۔ اللہ نے بارش برسانے سے پہلے کون سی ہوا چلا دی؟ ٹھنڈی چیز۔ کس چیز کی علامت وہ اس نے بتائی کہ ابھی یقین ہو گیا ہے۔ یہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، باہر سویا ہوا تھا، تو ویسے اس کو محسوس نہیں ہے، یکجا ٹھنڈی ہوا چلی، گرج چمک بھی شروع ہو گئی، پتہ چلا یہ گرج چمک بھی ہے، ٹھنڈی۔ آپ بھئی بستر اٹھاؤ، جلدی 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 دوڑ جاؤ، پنکھا اٹھا لو، فلاں چیز اٹھا لو۔ یہ کس نے پہلے کس نے بتا دیا؟ بارش تو برسی نہیں ہے، یہ اللہ نے پہلے اطلاع دے دی، گندم اٹھاؤ، پنکھا اٹھا لو، یہ ساری چیزیں اٹھا لو، میں بارش بھیجنے والا ہوں۔ یہ کس نے رحم کرم کیا؟ اگر خود بھیج دیتا گرج چمک کے بغیر یکجا تو ہمیں موقع نہ ملتا۔ یہ کس نے بارش برسانے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ آگے سنا یہ فصاحت والا جملہ خصوصاً آپ کے لیے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے بارے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ پہلا بل قوم یعدلون، اکثریت منحرف، دوسرا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی،
تیسری آیت میں کیا؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ چوتھی آیت میں کیا کہا؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جس سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ آگے سنو، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جس نے مخلوق کو خلق کیا؟ ہم کچھ بھی نہ تھے، ولم یک شیئا، کوئی چیز بھی نہ تھے، کوئی چیز بھی نہ تھے، کوئی چیز بھی نہ تھے، تو اللہ نے آدم سے وجود بخشا۔ کوئی چیز ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں روح اور بدن، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کائنات میں پیدا کیا۔ بھلا کون ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے خلق بھی کرے گا، ثم یعیدہ، پھر بلا لے گا، پھر واپس پلٹائے گا۔ کون ہے؟ اچھا آگے جملہ ادھورا نہیں ہوا، من یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمان زمین کے درمیان تم سب کو رزق دیا؟ شکم مادر میں بھی رزق دے دیا، ہم وہاں نہ تغاری کر اٹھاتے تھے، نہ مزدوری کرتے تھے، نہ نوکری تھی، اللہ نے وہاں بھی بندوبست کر دیا۔ لا الہ مع اللہ، آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے جو اس طرح روزی دے نا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آیت کا آخر دیکھو، ایک جیسی نہیں ہے، یہ قرآن کا خاص ہے، دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے۔ قل ہاتوا، لاؤ، دلیل پیش کرو، اگر کوئی ہے یہ کام کر کے دکھا، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو جی، اگر تم سچے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے، اگر کوئی مدعا ہے تو ثابت کرو۔ نہیں، پہلا قوم یعدلون، دوسرا بل اکثرهم لا یعلمون، تیسرا قلیلا ما تذکرون، چوتھا تعالی اللہ عما یشرکون، پانچواں کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آگے دیکھو، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اب ان کا جواب آ گیا جو پہلے انہوں نے کہا، کیا کہہ دو میرا حبیب، کیا زمین و آسمان میں کوئی ہے جو علم غیب جانتا ہو؟ کوئی ہے؟ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، ہم پڑھتے ہیں سکولوں میں، مدرسوں میں، تو پھر کوئی چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اور وما یشعرون، یہ لوگ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ تو اتنا شعور بھی نہیں رکھتے، یہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے، اتنا علم بھی نہیں ہے۔ علم غیب کس کا؟ عالم الغیب کون ہے؟ ہاں، نبی یا کسی امام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، نبی یا امام کسی سے پڑھتے نہیں ہے، اللہ انہیں، تو ہم کسی سے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اللہ کا علم ذاتی، نبی و امام کا علم عطائی، ہمارا علم نظری، کسبی، فکری، تحصیلی ہوتا ہے، فرق ہوا نا۔ تو اصل عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب نہ نبی ہے یا نہ امام ہے، لیکن ان کا علم اللہ کا عطائی ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ انہیں علم دیتا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت، اور بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ماند پڑ گیا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ آخرت کب آئے گی، کیسا ہے۔ فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی میں دور تھے، یہ شک میں ہیں۔ ہم جو لوگ عمل نہیں کرتے نا، ان کا شک ہوتا ہے توحید کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اس لیے وہ نیک کام نہیں کرتے۔ جنہیں یقین ہوتا ہے وہ سردی گرمی جو معاملات صرف اپنی زندگی کو کماتے ہیں تو اللہ کے لیے، دین کے لیے، حکم خدا سمجھ کر، لیکن اصل ان کی منزل پہ نظر ہوتی ہے جہاں انہوں نے جانا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اندھے ہیں یہ مشرکین کے بارے میں۔ تو یہاں آیات کا نتیجہ اور لب لباب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے
اللہ فرماتا ہے بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور آسمان سے بارش برسائی اور سے گھنے گھنے باغات اگائے، اور تمہارے اندر طاقت ہے ایک درخت اگا کے دکھاؤ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ یہ لوگ تو منحرف ہو چکے ہیں۔ اور وہاں پہ ارشاد فرمایا بھلا کون ہے جس نے زمین کو یعنی ٹھہرنے کی جگہ قرار دی اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے درمیان پہاڑ بنا دیے اور دو سمندروں کے درمیان بغیر کسی دیوار کے، اور ان کے درمیان کیا کر دیا؟ بغیر کسی دیوار کے جاری کر دیا دو پہاڑوں کو۔ اکثریت لوگ نہیں جانتی۔ بھلا کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی گناہ کو یعنی اٹھا لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو خشکی تری میں تمہیں ہدایت دیتا ہے اور آسمان سے بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، اور کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے بارے میں یہ شرک کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جس نے مخلوق کو خلق کیا، دوبارہ پلٹائے گا اور تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے، اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ فرمایا تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کیا زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی علم غیب جاننے والا ہے؟ اور انہیں تو اتنا شعور نہیں ہے، یہ کب اٹھائے جائیں گے؟ اور فرمایا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ماند پڑ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، اور بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 20 کے پہلے رکوع کا ترجمہ ہے۔ دوسرا سورہ نابہ کے بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ لوگ ایک چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، نبأ عظیم کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں، اور یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ جان لیں گے، پھر یہ جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا خلق نہیں کیا، کیا ہم نے تمہاری نیند کو سکون دے قرار نہیں دیا، کیا ہم نے رات کو پردہ قرار نہیں دیا، اور فرمایا کیا ہم نے دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور سورج کو، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے ہم نے موسلادھار بارش برسائی، اور اس سے گھنے گھنے موسلادھار بارش برسائی تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ یقیناً فیصلے کا دن قریب ہے، وہ قیامت کا دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔